اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک ناشیاتا اٹھنا رات کا، آیت نمبر 6 ہے جی سورہ مزمل کی، جہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ ان بے شک ناشیاتا اٹھنا، اللیلی رات کا، نون شین حمزہ سے ہے، نشا اٹھنا، نمو پانا، نشو و نما۔ ان ناشیات اللیلی رات کا اٹھنا، ہیا وہ ہے، ہوا کا مؤنث ہے جی، ہیا وہ ہے، اشد زیادہ شدید، شدید کا جو ہے مبالغہ ہے، اشد وطئن واو تو حمزہ روٹ ہے اس کی، کچلنا دبانا، وا اور اقوامو زیادہ درست ہے، قوما سے ہے نا، کاما یقومو سے، کیلا بات میں، بے شک رات کا اٹھنا بہت شدید ہے نفس کو کچلنے میں اور بات کو درست رکھنے میں، یعنی کہ نفس پر قابو پانے کے لیے رات کی نماز یعنی تہجد کا اہتمام بہت مدد دیتا ہے۔ آج ہم سارے ہی اپنے اپنے نفس کی غلامی میں جو لگے ہیں، خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سے رات کو اٹھا نہیں جاتا، اکثریت نہیں اٹھتی نا، فجر بھی نہیں پڑھتے لوگ کہ بھئی اٹھنا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اللہ کا عاجز بندہ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رات کو اٹھے، کیونکہ نفس کو قابو کرنے میں رات کا اٹھنا بڑا اہم ہے، اور بات کو درست رکھنے میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، یعنی کہ جب نفس آپ کا قابو میں ہے تو انشاءاللہ پھر زبان بھی قابو میں رہے گی، برائیوں سے بچیں گے، گناہ بہت بڑا، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی۔ تو جس نے دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے یہ صفتیں ضروری ہیں، نفس کو قابو میں رکھنا یعنی کہ غصہ نہ آنا، چڑ نہ جانا، اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے لوگوں کو منتخب کرنا چھوڑنا، ایسی عادت نہ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مقصد سے کبھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، عائشہ کہتی نا کبھی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے تو سگے بچے ہمیں ستائیں تو ہم جب تک ان کو سنا نہ لیں یا پٹائی نہ کر لیں ہمیں چین نہیں آتا، ہم ان باتوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادتیوں کے بعد بھی اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، تو یہ آپ کے اندر کیسے اتنی طاقت آ گئی؟ کیونکہ اس کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو اپنے آپ پر قابو رکھنا زیادہ بہادری ہے۔ یہ بہادری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی تربیت نفس کو کیسے ملتی ہے؟ تہجد سے ملتی ہے۔ تو تہجد وہ کورس ہے، تہجد وہ مشق ہے جو ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سکھاتی، اور جب ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم بات بھی معتدل کرنے لگتے ہیں۔ ہم کیوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں، یا ہم کوئی بات چھپاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جذبات کے عدم اعتدال سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، چیزیں چھپاتے ہیں، محبت میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نفرت میں بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خوشی میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور غم میں بھی بڑی بڑی بیکار باتیں کرتے ہیں۔ تو جب بھی جذبات شدت پر آتے ہیں ہم ہمیشہ غیر معتدل، غیر حقیقی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری بات حقیقت کے مطابق ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں بات کو درست رکھنے میں، اور تبلیغ کے لیے درست بات بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری۔
نہ تو بات چھپائی جائے گی اور نہ حق اور باطل کو ملایا جائے گا. تو سچ بات کہنا بہت ضروری ہے تبلیغ کے لیے. اس کی صلاحیت پھر ہمیں حاصل ہوتی ہے تہجد سے. تو تہجد سبھی کو کوشش کرنی چاہیے پڑھیں، مگر جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں تو لازماً پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لازماً کوشش کریں کہ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکیں. اسی لیے علماء یہ کہ فرماتے ہیں اور درست فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا چاہے، طالب علم بننا چاہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قیام اللیل ضرور کرے. اگر وہ اٹھ کر نہیں کر پاتا تو سونے سے پہلے کرے، یعنی عشاء کے ساتھ کر لے. آپشن ہے نا کہ اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو پھر عشاء کے بعد چند رکعت نفل پڑھ کے وتر پڑھے جائیں گے، کہ نہیں ایسا ہے؟ ایسا تو یہ آپشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے ہمیں. آپ نے ہمیں کہا کہ جس کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہیں، اسے چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے. ہم نے اسی کو عادت بنا لی غلطی سے، یہ سمجھ لیا کہ ایسا ہی ہوگا. حالانکہ اصل اصول یہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھا جائے، لیکن جو تہجد کے لیے نہ اٹھ پائے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے. بہرحال رعایت تو موجود ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل لازم کر لے اپنے اوپر، اور اگر وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رات سونے سے پہلے وہ ضرور قیام اللیل کرے، چاہے 2 رکعتیں کرے، چاہے 2 رکعتیں کرے. ٹھیک ہے؟ تو قیام اللیل کی بڑی اہمیت ہے جی. قیام اللیل ہمیں استقامت دیتا ہے، قیام اللیل ہمیں توفیق دیتا ہے کام کرنے کی. اور اللہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تو اب آپ رات کو اٹھ کر قیام کریں. تو اچھا طالب علم، اچھا استاد بننے کے لیے، اچھا مبلغ بننے کے لیے ضروری ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرے. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے، آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں، یعنی اپر پورشنز، جن سے آر پار دکھتا ہے، اندر بیٹھ کر باہر دیکھ سکتے ہیں. صحابہ نے کہا یہ کن کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یعنی ایسے محلات ملیں گے جن کے بالا خانے بھی ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا جنت میں کہ اللہ اوپر کا پورشن کسی کو دے دے، نیچے کا کسی کو دے دے، ایسے تو نہیں کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا خطبہ ہے آپ کا جمعہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ دیا. بنو سلیم کا محلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ روانہ ہوئے، جمعہ المبارک کا دن تھا. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی اور خطبہ دیا. آپ نے کہا لوگوں، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ناپسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ساری رات سوتے ہیں، بیچ میں اٹھتے بھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی نماز داؤد علیہ السلام کی تھی، کہ وہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے اور پھر سوتے بھی تھے، کہ ان تہجد کے لیے جاگتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے شدید بیماری کے تہجد کبھی قضا نہیں کی. تو جس نماز کا سب سے زیادہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے فرض نمازوں کے بعد، وہ تہجد ہے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. کوشش تو یہ کریں کہ اٹھ کر پڑھیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر عشاء کے بعد چند نوافل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ توفیق عطا کریں. انا بے شک لکا آپ کے لیے ہے پھر نہاری دن میں سبحن مصروفیات، طویلہ بہت ساری. سین باہا ہے نا، اسی سے تسبیح بھی بنتا ہے اور اسی سے سبحہ کا لفظ بھی بنا. مصروفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مقصد لفظی مطلب تو ہے نا تیرنا، ادھر ادھر بھاگنا. تو کدھر کدھر بھاگتے ہیں آپ؟ دن میں کتنے کام ہوتے ہیں نا، کھانا بنانا ہے، مصروفیت میں بھاگتے ہیں. ڈسٹنگ کرنی ہے،
مہمان آ رہے ہیں، بازار جانا ہے، تو مصروفیات ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک اس میں دن میں آپ کی مصروفیات طویل ہوتی ہیں، آپ کو بہت طرف بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آپ رات میں طویل نماز پڑھیں. دن میں آپ اگر نفل نماز پڑھیں گے بھی تو اس کو اس طرح طویل کر ہی نہیں سکتے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں کرتے تھے. کون سی دن میں نمازیں پڑھتے تھے آپ؟ اشراق پڑھتے تھے، نماز ضحیٰ پڑھتے تھے، چاشت جسے آپ کہتے ہیں. کون کون پڑھتا ہے چاشت کی نماز؟ چاشت کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر میرے والدین بھی مرے ہوئے اٹھ کر واپس آ جائیں، انہیں ملنے کے لیے بھی میں چاشت کی رکعتیں نہیں چھوڑوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین کی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے حبیب نے مجھے 3 باتوں کی استقامت کی وصیت کی: وطر، صلاۃ ضحیٰ اور ایام بیض کے روزے. تو اس کو بھی اگر وقت نہیں ہے، نفل ہے، چھوڑنے میں آپ کو گناہ تو نہیں کوئی بھی، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صلاۃ ضحیٰ پڑھتے تھے. اشراق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے، مستقل آپ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے. البتہ ضحیٰ مستقل پڑھنا ثابت ہے. اشراق کی تاکید کی ہے آپ نے، ایسا نہیں کہ نہیں کی. آپ نے فرمایا دن چڑھتا ہے تو ہر ابن آدم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور جب وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اشراق کی تو اس کا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے اور اشراق پڑھ کر اٹھے تو اسے عمرہ عمرے کے لیے احرام باندھنے والے جیسا ثواب ملے گا. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو بیٹھا رہے گا اسے عمرے کے برابر اجر ملے گا. جو اٹھ جائے گا اشراق وہ پڑھ سکتا ہے، ان کی ایسا نہیں کہ اشراق نہیں ہوگی، لیکن اجر قدر کم ہوگا. اب جس کے لیے پاسبل ہو وہ ضرور ایسا کرے. یہ تو اپنی اپنی مصروفیت پر ہے نا، کیونکہ نفل اعمال ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشراق روٹین میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. ضحیٰ آپ مستقل پڑھتے تھے. تو کس کا؟ سورج تیز ہو جانے کے بعد 8 بجے سورج تیز ہو جاتا ہے. 7 بجے آپ دیکھیں نا، آج 7:03 پر اشراق کا ٹائم تھا، تو 7:15 7:20 میکسیمم سورج تیز ہو جاتا ہے. ابھی وہ آپ کو تو اس لیے نظر نہیں نہ آتا کہ وہ فوگ ہے ساری. ہاں تو اشراق کا ٹائم کب ہوگا؟ نہیں 15-16 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے. سورج چڑھا تو اشراق شروع ہو گئی. نہیں 15 منٹ بعد تو سورج تیز ہو جائے گا. اچھا نہیں، اشراق سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. 7:03 یعنی کہ جو سورج کے نکلنے کا ٹائم ہے وہی اشراق کا ٹائم ہے. آپ کے پاس اشراق کا ٹائم ہی 15-20 منٹ ہوتا ہے، کیونکہ سورج کے تیز ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو اشراق ہوگی. اگر سورج کی روشنی تیز ہو گئی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ سورج کی روشنی میں پیلاہٹ نمایاں ہو جائے، بس یہ بھی نہیں کہ سورج پورا تپ جائے، وہ تو پھر ظہر شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سورج کی روشنی میں پیلاہٹ نمایاں ہو جائے جس وقت، تو اس وقت اشراق کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو چاشت کا شروع ہو جاتا ہے. تو اشراق کا جو ٹائم ہے دراصل وہ جس کو تو سورج نکلتے اس کی جو روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا سفیدی اور سنہرا پن ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے اشراق کا ٹائم ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ سردیوں میں کوئی 15-20 منٹ ہوتا ہے، گرمیوں میں تو ہارڈلی 10 منٹس ہوتے ہیں، تو اس کو فوراً ہی ادا کرنا چاہیے. ضحیٰ کا ظہر تک ہے جی، جو ظہر کا سٹارٹنگ ٹائم ہے وہ ضحیٰ کا اینڈنگ ٹائم ہے.
اس کی بھی 2 ہی رکعت ہے، کم از کم تو 2 پڑھیں گے. اما عائشہ 8 پڑھا کرتی تھی، ابو ہریرہ 12 پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے. تو چونکہ نفل نماز ہے تو اپنی اما عائشہ کو آپ نے 8 رکعت کہی، کیونکہ اما کہتے ہیں مجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو ابو ہریرہ 12 پڑھتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا وہ خود 12 پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت پڑھتے دیکھا گیا. تو کم از کم 4 پڑھ لیں، اگر وقت ہو تو 8 پڑھ لیں، لیکن جو پھر روٹین بنائیں پھر اس پر قائم ہو جائے، ایک روٹین سیٹ کر. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول بناتے تھے اس پر رہتے تھے، کبھی کبھار بریک کرتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ فرض ہے، کبھی کبھار بریک کرتے تھے. اب وہ آپ کے ساتھ تھا، ہمارا معمول چلتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کی، اگر سوائے یہ کہ کوئی مجبوری ہو. کوئی مجبوری ہے تو پھر 2 رکعتیں بھی کفایت کریں گی، کیونکہ یہ فرض رکعتیں تو ہیں نہیں نا. فرض رکعتوں کی بات اور ہے، فرض رکعتیں ہوں گی تو وہ تو پھر اتنی ہی پڑھیں گے جتنی ہیں. تو دن میں اللہ کہتے ہیں آپ کی مصروفیات لمبی ہوتی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل نہیں کرتے تھے. تہجد کیسے طویل کرتے تھے یاد ہے نا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوٹ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے گھر رکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو میں ہمراہ اٹھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا اٹھ کر؟ آپ بتائیں سمینہ. سب سے پہلے نہیں، وضو سے بھی پہلے کچھ کیا. سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں. سورہ آل عمران کی آخری جو 11 آیتیں ہیں وہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر اٹھ کر بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ کرتے تھے. لہٰذا ابن عباس کہتے ہیں آپ اٹھے، آپ نے اپنی آنکھیں ہاتھوں سے ملی، انگلیوں سے ملی، جیسے ہم بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں پڑھی. پھر آپ بستر سے اٹھے. اور اس بات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اولا ہے پر شرط نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی فاتحہ کے بعد. تو میں نے سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کر آپ بند کر دیں گے، مگر آپ پڑھتے گئے یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اور پھر وہ ختم ہوئی تو سورہ نساء شروع کر دی. آپ کی ذاتی نماز تھی، آپ اپنی مرضی سے لمبی پڑھ رہے تھے. اور کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز توڑ دوں، لیکن میں ہمت کر کے کھڑا رہا، یہاں تک کہ پھر آپ رکوع میں گئے. اور میں اس رکوع کی طوالت کو کیا بیان کروں، جس طرح آپ کا قیام طویل تھا اسی طرح رکوع طویل تھا. اتنا تو شاید نہیں ہوگا لیکن اسی طرح بہت طویل تھا. اور انس کہتے ہیں کہ اتنا طویل تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں نماز توڑ دوں. سوری، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں نماز توڑ دوں، لیکن میں ہمت کر کے ساتھ رہا. اور پھر سجدہ، اور پھر سجدے کے بعد جلسہ، اور پھر سجدہ. تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ اتنے ہی طویل تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز توڑ دوں، مگر میں ہمت کر کے ساتھ رہا اور 2 رکعتیں نماز آپ کے ساتھ پڑھی. تو ایسی خوبصورت اور طویل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تہجد کی. تو تہجد خالص اللہ کے لیے نماز ہے، تو یہ بندہ پھر اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق طویل کر سکتا ہے. دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. آپ فرض کریں کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آپ نے سوچا کہ میں اطمینان سے نماز پڑھوں گی، اور بیل ہونی شروع ہو گئی اور گھر پہ کوئی بھی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر مکمل کریں گے نا جلدی جلدی. ہاں، اسی طرح آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور یہی سوچا کہ اطمینان سے پڑھوں گی، کوئی مہمان آ گیا، بچہ سویا ہوا اٹھ گیا، کوئی مریض ہے گھر میں وہ آواز دینے لگ گیا، تو بالکل وہ اصل میں ان کو آمادہ کرتا ہے نا نفس شرارت پہ، اور اسی میں وہ نماز سیکھ بھی جاتے ہیں. کل مجھے اتنی خوشی ہوئی، ہم عائشہ کے
تایا بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ہم سب اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے میاں باہر بیٹھے تھے یا عائشہ کے تایا کے پاس، تو وہ تو بیمار ہیں، وہ کافی بیمار ہے، تو میں اٹھی، میں نے کہا کہ میں عرفان کو جائے نماز دوں، تو میں گئی تو نماز پڑھ رہے تھے پہلے، تو میں نے کہا کہ میں جائے نمازی آپ کو دینی آئی تھی، کہتے ہیں مرہا آ کے بچھا کے لائی ہے، اس نے بچھائی، تو کہتے میں کہتی ہے نماز پڑھ لیں دادا، پھر گئی جائے نماز لے کر آئی، تو کہتے میں نے کہا مجھے رخ نہیں پتا ادھر، پوچھ رہے، تو کہتی ہے مجھے پتا ہے، پھر وہ بچھا کر دادا کو دے کر نماز جائے نماز، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ، میں اٹھ کر میں نے فرض پڑھے تو سنتوں سے پہلے میں اٹھ کر گئی کہ میں نے کہا میں دے دوں، پھر عرفان کی نماز لیٹ ہو جائے گی، تو وہ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، تو اسی طرح بچے نمازیں سیکھ لیتے ہیں، الحمدللہ پوری نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لہٰذا بالکل جو ہے اس بات سے اریٹیٹ نہ ہو کہ وہ نماز میں آتے ہیں، شروع میں وہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ نماز سیکھ جائیں گے۔ جب تک یہ چھوٹی تھی ان سب کا یہی رہا ہے کہ میں نماز پڑھتی تھی، کھیلنا شروع کرتی تھی، پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کے جیسے میں سجدے میں گئی ہوں تو میرے اوپر بیٹھ گئی، پھر میں اٹھتی تھی تو ساتھ سلپ ہو کے نیچے آتی تھی، ان کو مزہ آتا تھا۔ اچھا ایک دو، اب ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز لمبی ہوتی ہے تو اس میں قدرتی طور پر یہ ہوتا تھا، ہمیشہ ہی ان کا رہا ہے کہ پھر سامنے آ کے لیٹ گئی اور وہیں پہ سو گئی، یہ تینوں کا رہا ہے جب تک یہ چھوٹی رہی ہے، اور وہ نماز میں پڑھ رہی ہوں گے، کچھ جاگ رہی ہیں، کچھ سو رہی ہیں، سن رہی ہیں، ایسے ہی چلتے چلتے انہوں نے کب نماز پڑھنی سیکھ لی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ اس بات سے اریٹیٹ نہ ہو، لیکن ہاں یہ درست ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم طویل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ طویل نماز صحیح معنوں میں ہمیں تہجد میں ہی نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ فجر میں خیر ہم اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، بچے سوئے ہوتے ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ناشتہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے تو عشاء میں بھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، لیکن عشاء میں پھر خود سونا ہوتا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت طویل نہیں کر سکتے۔ ہاں تہجد جو ہے وہ بہت خالص نماز ہے، وقت بھی ہوتا ہے، کام بھی کوئی نہیں ہوتا، تھکن بھی اتری ہوئی ہوتی ہے، تو ہر اعتبار سے ہم تہجد کی نماز کو کوالٹی صلاح بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں آتے ہیں، اگر جیسے نماز 8 بجے پڑھ کے آ جاتے ہیں لوگ، بڑا کھانا 9 کھائیں تو رات ختم ہونے پہ نہ کوئی بات ہے، ہماری ٹائم بھی 9 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری ڈائٹ رات کے کھانے کے۔ اصل بات ساری یہ ہے نیت اور ارادے کی، جس نے کرنا ہے اس نے ہر حال میں کر لینا ہے، جس نے نہیں کرنا اس نے کسی حال میں نہیں کرنا، ساری بات اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل اچھا ہے یہ، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو بچے جم وغیرہ جاتے ہیں، کتنی مصروفیت ہے، پھر بھی جاتے ہیں، بچیاں بچے نکلتے ہیں جاتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہے، دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو اس کے لیے جاتا ہے، تو اگر شوق ہے تو پھر انشاءاللہ ہو جائیں گے کام۔ تو اللہ کہتے ہیں دن میں آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، تو رات میں پھر آپ نماز ادا کریں، وَاذْكُرْ ذکر کریں، اسما نام کا، ربی کا اپنے رب کے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجئے۔ اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی اور اہم شکل ہی نماز ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ اٹھ کے کوئی آپ اللہ ہو کا ذکر شروع کر دیں، اذکار وہی ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور نارمل ہی پڑھے جائیں گے۔ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کا ذکر جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شکل قرآن ہے، اور پھر تیسری شکل ہے زبان سے ذکر کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے پڑھو نا، اللہ سے بات کرو، اپنی حاجتیں پیش کرو، دعائیں مانگو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ جاؤ اس کی طرف جیسے کٹنا چاہیے۔ بات عالم، بات عالم کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، الگ کر دینا، منقطع کر دینا، دنیا سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ اب دن میں یہ پاسبل نہیں نہ ہوتا، مردوں کے لیے بھی کام سے نکلتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں نماز، اگر ماشاءاللہ مسجد میں، تب بھی دماغ میں تو ہوتا ہے نا کہ کام پر پہنچنا ہے، اور اگر دکان پر پڑھ رہے ہیں تو تب بھی، اور خواتین کے ساتھ وہی مسائل جو بھی ہم نے ڈسکس کیے کہ بچے ہیں، شوہر آگے کھانا کھانے، ماشاءاللہ ان کے کوئی نہ کوئی ساتھ معاملہ چلتا رہتا ہے، تو ہم 100% اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔
کوئی نہ کوئی معاملہ چل ہی رہا ہے، زندگی ہے. کچھ نہیں تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہوا چلنی شروع ہو گئی، اب آپ کو خیال نہ کہ باہر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی معاملہ زندگی کا چل رہا ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ دن کی نماز میں آپ کو سکون میسر آئے، بہت کم ہے. تو پھر رات کی نماز میں حقیقتاً ہو سکتا ہے مبتلا ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، سب چیزوں سے کٹ کر اللہ کی طرف رابطہ کر لینا، دل، ذہن، روح سب اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اس کیفیت کے لیے پھر رات کی تنہائی سب سے بہتر ہے. رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق و مغرب کا، وہ ہر جگہ کا رب ہے جی، یعنی کہ ساری دنیا کا رب ہے. مشرق و مغرب سمت ہے نا، ہم کہتے ہیں نا مشرق سے مغرب تک، تو وہی اظہار بیان ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا گھبرایا نہ کریں. رب وہی ہے اور وہ تنہا رب ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. فاتخذہ وکیلا، پس بنا لو اسے اپنا کارساز، تم اس کو بناؤ وکیلا، کارساز. وکلا یہ توکل سے ہے نا، جس پر بھروسہ کرے، اس کو اپنا کارساز بناؤ، اسے وہ ہستی بناؤ جس پر تم توکل کرو، بھروسہ کرو. تو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، کام ہم نے کرنا. وہ اقبال کہتے ہیں نا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن تیغ بنائے گا ہی نہیں، بنائے گا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر. فتح و شکست اللہ کی طرف سے آئے گی. اور یہی سبق ہمیں احد میں اللہ نے دیا بھی تھا. بدر میں بھروسہ مکمل تھا تو اپنی کمزوری کے باوجود غالب آئے، اور احد میں پھر ہار گئے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے لیے جب نکلے، 12,000 کا لشکر تھا، تو بڑے خوش تھے صحابہ، خوشی سے خوش تھے. یہ نہیں کہ کوئی متکبر تھے، خوش تھے کہ بھئی ظاہری بات ہے، آپ سوچیں کہ مکہ سے کس حال میں نکلے تھے اور مدینہ میں کیا حال گزرا تھا ان کا. تو اللہ نے اتنی نصرت کی تو بہت خوش تھے. تو آپس میں کہنے لگے آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، ہمیں اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا. تو یہ ہوا کہ حوازن، بنو حوازن والے جو تھے وہ گھات لگا کر تیر اندازی میں ماہر تھے، مہارت تھی انہیں اس چیز میں، لہٰذا انہوں نے یہی کیا کہ گھات لگا رکھی تھی اور تیر اندازی کی. نتیجہ یہ نکلا کہ سب لشکر جو ہے وہ بکھر گیا، منتشر ہو گیا، ڈسپرس ہو گیا. تو پہلے قدم پر پاؤں اکھڑ گئے، ہار گئے، پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا فرمایا اور پھر مسلمان جنگ جیتے. تو سبق کیا ہے ان دونوں واقعات میں؟ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں. تو بڑے اچھے منصوبے، بڑے ذہین لوگ، بڑے ذرائع والے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو عاجز کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو فیصلے اللہ کے ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں اسے اپنا کارساز بنا لو. کیسے بنائیں گے کسی کو کارساز؟ چلیں یہ بتائیں، آپ کارساز یا وکیل کسی کو کیسے بنائیں گے اپنا؟ پہلے وہ ڈھونڈیں گے جو ہماری بات سنے اور وہ پہنچاتے، جو ہم چاہتے ہیں اس طرح کر سکتے، بھروسے والا بندہ، پھر اسے اپنی بات شیئر کریں. بات شیئر کرنا، اعتماد کرنا، تلاش کرنا، بالکل صحیح. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنا کیس اس کے ہاتھ میں دیں. جی پہلے اپنا کام پورا کرے نا، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے جو آپ نے حکم دیا اس کے مطابق ہم نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنی بھرپور کوشش کی اس کام کو کرنے کی. اس کے بعد پھر بالکل کوشش اور توکل کا آپس میں تعلق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا وکیل نامزد کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اپنا کیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ جا کر 10 وکیلوں سے ملتے ہیں، دنیا میں بھی آپ کا عدالت میں کوئی کیس ہے، آپ جاتے ہیں وکیلوں سے ملتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا بھی لگتا ہے، جب تک آپ کیس دے نہیں دیتے تب تک وہ کیس اس کو ملتا نہیں، کہ نہیں ہوتا ایسا. تو کیس دے دینا، اس کے سپرد کر دیں، اور پھر جب اس کے سپرد کر دیں تو پھر بیچ میں اپنی
بونگیاں نہ مارے، جیسے ہم کرتے ہیں. ہم اللہ کے حوالے ہی نہیں نہ کرتے، ہم تو خود لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو دنیاوی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. فور ایگزامپل رزق کی بات ہے تو جو جاب کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، کریں، بہتر کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن پھر فائنل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کریں. گھبرائیں مت. جو رزق اس نے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا. رشتوں کی بات ہے اسی طرح. ظاہری بات ہے بچوں کے رشتے ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو رشتے دیکھیں، ڈھونڈیں، بات کریں، کوشش کریں، لیکن اگر دقت پیش آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں. فوری طور پر ان چکروں میں نہ پڑ جائیں کہ بندش ہو گئی ہے اور فلانا اور یہ اور وہ. نہیں، کوئی اللہ کے حکم کو باندھنے کی طاقت جس میں ہو وہ تو خود رب ہوگا معاذ اللہ. تو یہ عقیدہ ہی شرک ہے کہ اس کی تقدیر باندھ دی. یہ عقیدہ شرک ہے، یہ واضح شرک ہے. تو بالکل ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنا کیس اللہ کے سپرد کر دے اور پھر اس پر مطمئن ہو جائے. جو ہوگا بہترین ہوگا. تو تہجد میں سب سے اچھا وقت ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے کا. اگر اس وقت تہجد نہیں میسر یا آپ تہجد نہیں پڑھتے تو پھر تو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں حاجت کی اور اللہ کے حوالے کر دیں اپنا کیس. سمپل. اگر یہ کام تہجد کے وقت ہو تو اور پر اثر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تہجد کے وقت تو خود کہہ رہے ہوتے نا، آؤ کسی کو کام ہے مجھ سے، کوئی مجھ سے مدد چاہتا ہے. تو پھر تہجد کا ٹائم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا چنا ہوا وقت ہے. اور اگر تہجد کے بغیر ہے تو بھی اللہ سنیں گے. 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، اب آپ جانیں اور میرا مسئلہ ہے. تو اللہ کو وکیل بنائیں اپنا، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسے اپنا وکیل بنا لو، اس پر بھروسہ کرو، معاملہ اس پر چھوڑ دو. اور جب چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بہترین معاملے طے کرنے والا، وہ کافی ہو جائے گا، ساری دنیا کی طرف کافی ہو جائے گا. وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، عَلَىٰ، اس پر، مَا، جو یقولون، وہ کہتے ہیں، اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں جی؟ کفار مکہ. اب آپ بھی دین پر چلتے ہیں، آپ کو بھی لوگ بہت کچھ کہتے ہوں گے، تو یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر مسلمانوں میں بیٹھ کر ہمیں اتنا کچھ سننا پڑتا ہے، مسلمان فیملیز ہیں تو اتنا سننا پڑتا ہے عقیدے پر، تو خود سوچیں کہ جو کافر تھے وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، لہٰذا ہمیں یہی کرنا. وَاحْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان کو، حجرن، چھوڑنا، جمیلا، عمدگی کے ساتھ، اور انہیں چھوڑ دیجئے خوبصورتی کے ساتھ. یعنی ان سے تھوڑا فاصلہ کر لینا. چھوڑنے سے مراد قطع تعلق ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قطع تعلق ہی نہیں کی، پتہ ہے آپ. ان سے فاصلہ کر لیں. وہ جیسے گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کیپ دا سیف ڈسٹینس، تو سیف ڈسٹینس پہ چلے جائیں تاکہ وہ آپ کو نہ ستا سکے. اصل میں اگر ہم لوگ الجھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. وہ ایک جاپنیز کہاوت ہے کہ اگر تم ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارتے رکنے لگو گے تو منزل پر نہیں پہنچ پاؤ. یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ اگر ہر بندے کو ہم کھڑے ہو کر جواب دینے لگ جائیں اور اس کے ساتھ بحث کرنے لگ جائیں تو ہم تو کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. ہم تو ساری عمر لوگوں سے بحث ہی کرتے رہیں گے. اس لیے ہمیں الجھنا نہیں، بحث نہیں کرنی. ہمیں ان لوگوں کو اپنا جو ہے گول بنانا ہے، اپنا ٹارگٹ، اپنا ایم بنانا ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے، بات سمجھنے کے لیے تیار ہے. پھر جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں اگر ان میں تھوڑی بہت بھی خیر ہوگی تو وہ پلٹ آئیں گے، جس طرح فتح مکہ کے موقع پر باقی مکہ والے پلٹ آئے تھے. اور جن میں بالکل خیر نہیں ہے ان کا فیصلہ اللہ خود کر دے گا. کیونکہ اگر ہم اس طرح کام کرنے لگیں کہ نہیں جب تک پچھلے سارے مسلمان نہیں ہو جاتے ہم تو آگے کام نہیں کریں گے، پھر تو کام ہی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور جو ہمیں زیادہ ستا رہے ہیں ہم ان سے تھوڑا الگ ہو جائیں گے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نبوت کے آغاز کے سال تھے، ابتدائی سال تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران مکہ کے ساتھ بہت ڈسکشنز کرتے تھے. لیکن ہجرت حبشہ کے بعد اگر آپ نوٹس کریں تو ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا، بات کرنا ہمیں نہیں پتہ چلتا.
کیوں کہ آپ نے پھر چھوڑ دیا ان کو ڈائریکٹ ایڈوائز کرنا چھوڑ دیا, دیکھ لیا اللہ کی طرف سے آپ کو بار بار کہہ دیا گیا کہ یہ بات نہیں سنیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے محنت کرنا چھوڑ دی. آپ اوروں پر محنت کرنے لگے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے مقاطعہ کے بعد آپ نے مکہ والوں پر بھی محنت کرنا کم کر دیا, آپ مکہ سے باہر جانے لگے. طائف بھی اسی کے سلسلے میں گئے تھے, صرف طائف نہیں گئے تھے, آپ مختلف قبیلوں میں گئے تھے, لیکن باقی کسی نے بات نہیں مانی, لیکن کوئی وہ نہیں کی, بدسلوکی نہیں کی. طائف کا واقعہ مشہور اس لیے ہو گیا کہ طائف میں اندوہناک جو رویہ ہوا اس کی وجہ سے وہ بہت فیمس ہو گیا. اس کے علاوہ حج پر بھی جب قبیلے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر زیادہ بات کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں پر اپنی محنت کا جو ہے کم کر دیا, ٹائم لگانا. وجہ یہ ہے کہ آؤٹ کم نہیں مل رہا تھا, تو یہی کہا گیا ہے کہ پھر ان سے تھوڑا دور ہو جاؤ, سیف ڈسٹینس پر ہو جاؤ. جو ستاتا ہے مگر کیسے ہونا ہے, جمیلہ, خوبصورتی کے ساتھ, رشتے توڑ کر نہیں ہونا, کیونکہ کیا پتا کب پلٹ آئے کون, ہے نا. تو اتنا تو رابطہ ہونا چاہیے کہ واپسی کے وقت اگلا واپس تو آ سکے. سارے دروازے کسی پر بند نہیں کرنے چاہیے. جیسے ہمارے بچوں میں بعض اوقات کوئی نالائق نکل آتا ہے, نکما نکل آتا ہے, اللہ معاف کرے, کسی کا بچہ نشہ کرنے لگ جاتا ہے, کسی کا بچہ جو ہے وہ بری صحبت میں بیٹھ کر چوری ڈکیتی کرنے لگ جاتا ہے, اللہ نہ کرے, لیکن زندگی کے یہ رنگ ہیں سارے, تو سارے راستے کسی پر بند نہ کریں. کیا پتا کب کون واپس لوٹا ہے, کوئی نہیں جانتا. لہذا عمدگی کے ساتھ چھوڑیں, یعنی کہ جھگڑا نہیں کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی, بس خاموشی سے تھوڑا سا ڈسٹینس پر آ جائیں. وہ آپ کو ستا نہ سکیں, مگر جب وہ لوٹنا چاہیں تو وہ لوٹ سکیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے, سگے چچا, حارث کے بیٹے ابو سفیان بن حارث. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو راستے میں وہ ملے. اصل میں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے, تو نبی اکرم وسلم نکل چکے تھے, ان کو تو علم نہیں تھا. تو راستے میں ان کے ظاہر ٹکراؤ ہو گیا, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں کیسے جا کر بات کروں, میں کیا کہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کمی نہیں کریں گے. تو پھر وہ گئے اور انہوں نے وہی کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے, ہم غلطی پر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں اب کہنا, اب جاؤ. تو مسلمان ہو گئے. جو ابو سفیان مکہ کے سردار ہیں وہ ابو سفیان بن حرب تھے, ان کے ابا کا نام حرب تھا. وہ آپ کے رشتے کے چچا کے بیٹے تھے, وہ بھی چچا کے ہی بیٹے تھے مگر رشتے کے چچا کے بیٹے تھے. ابو سفیان بن حارث آپ کے سگے چچا کے بیٹے تھے. حارث آپ کے سگے چچا ہیں, لیکن اسلام قبول نہیں کیا اس نے بھی. جی ہاں جی, حارث نے اسلام قبول نہیں کیا. چچاؤں میں آپ کے صرف حضرت حمزہ مسلمان ہوئے ہیں اور حضرت عباس مسلمان ہوئے ہیں, باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا. اور البتہ دشمنی بھی نہیں کی, دشمنی صرف ابو لہب نہیں کمائی, باقی نیوٹرل رہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایون جب مقاطعہ ہوا ہے تو جو آپ کے چچا وغیرہ زندہ تھے, عباس بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے, لیکن سارے جو ہیں وہ شعب ابی طالب میں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ کی حفاظت کی بحیثیت بھتیجا, کہ بھئی ہمارا بھتیجا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مخالفت بہرحال نہیں کی. مخالفت کا جو ہے نا گناہ عظیم وہ صرف ابو لہب کے ساتھ ہے, اب سگے چچاؤں میں سے. باقی لوگوں میں تو ابو جہل بھی تھا, جو ہے وہ ولید بن مغیرہ تھا, عاص بن وائل تھا, صفوان بن امیہ تھا, لیکن آپ کے سگے چچاؤں میں صرف ابو لہب تھا. نہیں, اسلام نہیں لے کر آئے, ابو طالب بھی لے کر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل چچا 11 تھے, جن میں سے تقریباً 9 کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آپ کا زمانہ پایا, 2 بھائی فوت ہو گئے ہوئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آبا پرستی اتنی شدید چیز ہے کہ صرف آپ کے 2 چچا اسلام لائے, باقی لوگ اسلام نہیں لائے. ہاں, چچاؤں کے بچے لائے, عباس کے سارے بچے اسلام لائے, اور ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب کو چھوڑ کر باقی سب اسلام لائے.
اور جو آپ کے باقی چچا ہیں ان میں سے 2 کے بچے جو ہیں وہ اسلام لائے، سارے نہیں، ایک ایک 2 2۔ تو بس اسی طرح سے ہے، پھوپھیوں کے بچے آپ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ کی پھوپھی برا بھی مسلمان ہو گئی تھی، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو بس اسی طرح ہے، یہ چیز اپنا اپنا نصیب ہے۔ آپ دیکھیں عورتیں مردوں پر فوقیت لے گئیں، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ عورت ہو یا مرد، ہم کسی کا ایمان اور نیکی ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بنیادی اصول بتائے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ سورہ مزمل بہت شروع کی صورت ہے اور بہت زیادہ شدت تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو صبر سے کام لینا ہوگا، دین کا کام کریں گے اور باتیں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تکالیف آئیں گی۔ اور دوسری بات کیا کریں، وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو زیادہ تنگ کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کر لیں۔ وَذَرْنِي، چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلا دینے والوں کو، اولی النعمتی، جو بڑے نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ، اور ڈھیل دو انہیں، قلیلاً، تھوڑی، چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑے صاحب نعمت ہیں۔ سردار تھے نا سارے، بڑے بڑے مالدار تھے، یہی تو کہتے تھے تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے، پیسہ ہمارے پاس، بیٹے ہمارے پاس۔ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو مکہ یا طائف کا کوئی عظیم بندہ نبی بنایا جاتا، تم جیسے بے زر آدمی کو ہی اللہ نے نبی بنانا تھا۔ تو یہی باتیں کرتے تھے، تو اللہ نے کہا بڑے پیسے والے ہیں نا، بڑے اولی نامہ ہیں، یعنی کہ بہت نعمتوں والے ہیں، بہت پیسہ ملا ہوا ہے ان کو، تو چھوڑ دو انہیں۔ اور یہ جن کو میں نے موقع دیا ہے یہ ڈھیل ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ ڈھیل ہے تھوڑے عرصے کی۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نعمتیں پوری کر دوں، یہ اس لیے ہے کہ ان کے گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بالکل سچ فرمایا، کہ مہلت جو ملتی ہے وہ مومن کے لیے توبہ کی وقفہ ہے، کہ ان کے وہ اس کے لیے رعایت ہے، اور کافر کے لیے وہ عذاب میں اضافے کا باعث ہے۔ تو جتنا وقت زیادہ ملا اتنے گناہ بھی تو زیادہ بڑھیں گے نا، تو یہی معاملہ ہے۔ اور مومن کو جتنا وقت زیادہ ملے گا وہ اتنے زیادہ نیک اعمال زیادہ کر لے گا۔ چھوڑنا، زار کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، نی وہ ہے نا، سیغہ ہے مجھے کا، ہاں مجھے چھوڑ دو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیچ میں نہ بولیں، یہ معاملہ میرے اور ان کے درمیان چھوڑ دیں۔ ہاں ہے بھی ایسے ہی، اس کا مطلب بھی یہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا تم نہ بیچ میں دخل دو، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو بڑے بڑے سردار مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، انہیں اور مجھے چھوڑ دیں آپ، ہمارا معاملہ ہمارے درمیان رہنے دیں، ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم دیکھو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، انجام کار یہ کیا دیکھتے ہیں۔ یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ہم اللہ کو چھوڑیں، معنی یہ ہے کہ اس معاملے کو مجھے اور ان کو، ان کے مابین چھوڑ دوں، میں خود ہی ان کو سزا دوں گا۔ مجرم کس کے ہیں یہ؟ تو پھر سزا دینا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا بھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا تھوڑی کہتے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں، یہ میرے مجرم ہیں، ان کو سزا میں دوں گا۔ اور یہ جو تھوڑا عرصہ ان کو ملا ہے یہ مہلت ہے، کس لیے ہے؟ چاہے تو واپس پلٹ آئیں، چاہے تو اپنے گناہ بڑھا لیں۔ مہلت میں ضرور دوں گا، سب کو دیتا ہوں۔ سب سے طویل مہلت کسے ملی ہے؟ شیطان کو، اور سب سے زیادہ اس کے لیے گناہوں میں اضافے کا باعث ہے۔ کوئی خیر ہے اس کے لیے اس مہلت میں؟ کوئی خیر نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن سزا کا یہ بھی ایک رنگ ہے نا، ہم بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ اون ہوتے اللہ نے حالے تک، یہ کہ میں سیاستدانوں کو ہی کہتی ہوں کتنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ایک بھی نہیں مرتا، نیک لوگ روز مری جاتے ہیں، جن کے مرنے کا بعد کہ انسان کو غم ہوتا ہے کہ اتنا اچھا بندہ تھا، اتنی خیر تھی اس کی ذات کے ساتھ وابستہ۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچپن کے جو علماء تھے، اچھے علماء تھے، ایک ایک کر کے سبھی فوت ہو گئے، اور سیاستدان بھی اسی دور کے ہیں، ایک نہیں مرا، کوئی ہمیں خوش ہونے کا موقع نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے، یہ ڈھیل ہے۔ مہلت تو اردو والا لفظ ہے نا،
لہٰذا اس کا معنی اردو والا کنفیوز کر دیتا ہے، یہ ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے، کوئی حجت نہ باقی رہے ان کے پاس، اور یہ اپنے ہر طرح کے معاملات خیر کے دنیا میں ہی ختم کر لیں۔ تو یہ ڈھیل ہے سب کے لیے۔ ان بے شک لدینا ہمارے پاس ہے، آنکالن بیڑیاں، نون کاف لام سے ہے، نکلا بیڑی کو کہتے ہیں جی، وجہیما جہم سے ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، اور بے شک ہمارے پاس موجود ہیں بھاری بیڑیاں، یعنی کہ بیڑیاں پہنائی جائیں گی جہنمیوں کو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، یہ جو بیڑیاں ہوں گی بہت وزنی ہوں گی، بیڑی ہوتی وزنی ہے، دنیا میں بھی پہنائی جاتی ہے جن کو وہی حال جانتے ہیں، اللہ معاف کر دے، تو جہنم کی تو بات ہی کیا ہے۔ وہ جہیمہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، یعنی ان کا بدلہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وہ طعامن، کھانا، ذا غصۃ، اٹکنے والا، غین سواد، غصے کو غصہ کیوں کہتے ہیں؟ انسان ایک کیفیت میں اٹک جاتا ہے نا وقتی طور پر، غصے کی شدت میں کچھ سوجتا ہے، جس بات پہ اٹک گئے بس اٹک گئے، تو اللہ اسی لیے اس کے لیے غصہ، اس کیفیت کے لیے غصہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ذا غصۃ، اٹک جانے والا، ایسا کھانا ہوگا جو حلق میں اٹک جائے گا۔ کیا کھانا ہوگا جی جہنم میں؟ زقوم ہوگا نا، تو زقوم کا پھل بھی تو کانٹے دار ہوگا، پھل تو ہوگا ہی نہیں، اس پر جو بھی وہ لگے گی چیز، کیا بہتر جانتا ہے اللہ، تو وہ کڑوی بھی ہوگی اور پھنسنے والی بھی ہوگی، کانٹے دار بھی ہوگی، اور وہ جب کھائیں گے تو وہ حلق میں اٹکے گا، کھائیں گے بھی کیونکہ بھوک کی شدت بہت زیادہ ہوگی، کھانے سے خود کو روک بھی نہیں پائیں گے، اور وہ حلق میں اٹکے گا بھی، اور جب اس پر وہ پانی مانگیں گے تو وہ بھی کھولتا ہوا ملے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ذالک۔ وعذابًا علیما، اور دردناک عذاب، ہمارے پاس ہے ان کے لیے بھاری بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ، کھانا جو حلق میں اٹک جائے، اور دردناک عذاب۔ اب یعنی اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں یہ ستا رہے تھے نا مسلمانوں کو، مارتے تھے، پیٹتے تھے، کاروبار تباہ کر رہے تھے، جو عام بندے تھے بیچارے ان کو تو بالکل انہوں نے مجبور کر دیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں صبر کرو، تمہاری ان اذیتوں کے بدلے میں ہم نے ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، بھڑکتی آگ۔ اب آپ کو پتا ہے اپنے سگے بچوں کو قید کر لیتے تھے، ابو لہب جو تھا ان کی بیٹی تھی حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئی تھی تو بہت ظلم کرتا تھا، قید کر دیا تھا کمرے میں، ہاتھ پیر باندھ کے رکھتا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو سہیل بن عامر کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیبیہ کے موقع پر بھاگ کر آئے تھے، اپنے سگے باپ نے بیڑیاں ڈال کے رکھا ہوا تھا، تو کوئی لحاظ، کوئی مروت نہیں تھی، تو ظاہر دل میں غم تو آتا تھا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں قید کر رہے ہیں، تمہیں بھوکا رکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بچ گئے، یہ آخرت میں اپنی سزا کاٹیں گے، اور وہ سزا ایسی ہوگی جو اینڈ لیس ہوگی۔ لہٰذا میں نے ان کے لیے بھاری بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ، ایسا کھانا جو یہ کھا ہی نہیں سکیں گے، اور دردناک عذاب، یعنی ایسا عذاب جس پہ روئیں گے بیٹھ کر کہ کیا کر لیا ہم نے۔ یوما، جس دن ترجفو، کانپے گی، الارض، زمین، والجبال، اور پہاڑ، اور یہ اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، اینڈ آف ٹائم، قیامت جب برپا ہوگی۔ وکانت، اور ہوں گے، الجبال، پہاڑ، قصیبن، ٹیلے، کاف کا آبا اس کی روٹ ہے، قصبہ، قصیب کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، مہیلا، بکھرے ہوئے، تو ریت کے ٹیلے ہوا چلتی ہے تو بکھر جاتے ہیں نا، تو پہاڑ اس طرح بکھر جائیں گے جس طرح ریت کے ٹیلے بکھر جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نا، اور اس طرح بکھر جائیں گے جس طرح ہوا تیز چلنے سے ریت کے ٹیلے بکھر جاتے ہیں۔ اس چیز کو صحرا والے اچھا سمجھ سکتے ہیں، صحرا کی اسی لیے ایک شکل نہیں ہوتی کہ رات کو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ٹیلا پورا پورا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے، ریت ہوتی ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو پہاڑ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریت کی طرح بکھر جائیں گے۔ انا، بے شک، ارسلنا، بھیجا ہم نے آپ کو، الیکم، تم سب کی طرف، رسولن، ایک رسول، بے شک ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ اب یہ خطاب ساری انسانیت سے ہو رہا ہے، ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا،
شاہدن گواہ ہے علیکم تم پر، ہم نے تم سب پر ایک رسول بھیجا جو تم سب پر گواہ ہے، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا تھا الا فرعون فرعون کی طرف رسولن ایک رسول، ہم نے تم پر ایک رسول بھیجا اسی طرح جیسا ہم نے فرعون پر ایک رسول بھیجا تھا۔ کس کو بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ رسول تو 2 تھے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ ویسے ہی تذکرہ موسیٰ کا ہو رہا ہے، کیوں موسیٰ علیہ السلام ہی کا کیوں تذکرہ ہوا؟ اہل عرب حضرت موسیٰ کو نبی مانتے تھے اور یہود کو اہل کتاب مانتے تھے، توریت کو کتابی الہی مانتے تھے، وہی مانتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہود پر تو کتاب آئی، انہوں نے تو قدر نہیں کی، اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے، ہم پر کتاب آئی ہوتی تو ہم ایمان لاتے، ہم اپنے نبی کی مدد کرتے۔ تو اسی لیے پھر اللہ نے کہا آج میں نے تم پر رسول بھیجا اسی طرح جیسے پہلے فرعون پر بھیجا تھا، یعنی اللہ نے کہا موسیٰ کو جس طرح رسول مانتے ہو محمد کو بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رسول ہیں۔ فَأَسْوَا تو نافرمانی کی فرعون نے، اور رسول کی، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے رسول بھیجا مگر فرعون نے نافرمانی کی، آپ کو پتا ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ فَأَخَذْنَاهُ پکڑ لیا ہم نے اس کو، اخذن پکڑنا، وبیلا سخت، واو با لام اس کی روٹ ہے، وبالا ہوتا ہے شدید اور وبیل اس سے مبالغہ ہے، ہم نے پھر سخت پکڑ میں پکڑا رسول فرعون کو، ہم نے رسول بھیجا فرعون کی طرف، اور جب فرعون نے نافرمانی کی تو ہم نے فرعون کو سخت پکڑ میں پکڑا۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے اسے کس مصیبت میں ڈالا؟ اپنے زوم میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے نکلا تھا، حقیقت میں اللہ اسے عذاب کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ فَكَيْفَ تو کس طرح، تَتَّقُونَ تم بچو گے، ان اگر کفر تم نے کفر کیا، یومن اس دن سے، یجعلو جو کر دے گا، الولدانہ بچوں کو، شیبا بوڑھا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو فرعون اتنا طاقتور تھا، ایسا عظیم حاکم تھا، تو ایک جھٹکے میں اسے اس کے لشکر کو ڈبو دیا، ختم کر دیا۔ جرم کیا تھا اس کا؟ اس نے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اگر تم رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم اس دن سے کیسے بچو گے جس دن کا غم بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ حشر کا دن، حشر کے دن حساب کے خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں، ایسی شدت ہے۔ ہوتا ہے نا شدید صدمے سے کبھی کسی کے بال سفید ہو جاتے، اگرچہ بہت ریئر ہے ایسا لیکن ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو نا اس دن حساب جس کو دینا ہو تو وہ غم سے بوڑھا ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے نا آپ کے دادا، ان کا نام اصل میں شیبہ تھا کیونکہ ان کے بال پیدائشی سفید تھے، تو اس نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، سفید بالوں والا بزرگ۔ شیبہ کا لفظی مطلب تو بزرگ ہے، تو مطلب سفید بالوں والا۔ تو ان کے چچا وہ پیدا ہوئے مدینہ میں، ان کے بھائی جو تھے نا وہ سفر پہ گئے، شیبہ کے جو والد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، شام کے سفر پر گئے تو جاتے ہوئے مدینہ رکے، ننہال تھا تو وہاں شادی کی، اور پھر وہاں سے سفر پر گئے، سفر پر ہی وفات پا گئے۔ تو پیچھے شادی کا تو پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا بھی ہوا، تو ان کا پھر بیٹا ہوا اور اس کو کچھ سال بھی گزر گئے، ان لوگوں کو علم نہیں تھا، بتایا ہی نہیں، اسی لیے نہیں بتایا والدہ نے کہ یہ لے جائیں گے۔ تو وہ پھر کسی آئے گئے سے پتہ لگ گیا، کوئی حج کے لیے آئے عزیز تو انہوں نے بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہی وہ بھی لگے، پردادا کے بھائی مطلب، وہ گئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے، اور اس وقت وہ 6-7 سال کے ہو چکے تھے، تو پھر ان کو لے کر آئے۔ تو جب پتا چلا تو اتنے جذباتی ہوئے کہ بغیر کسی کو بتائے نکل گئے، تو لے آئے۔ تو جب لے کر آئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی خریدا ہے بچہ، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب کے بیٹے ہیں، مطلب کے بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے کوئی ہے موجود، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی غلام خرید کر لائے، تو ان کو عبد المطلب کہنے لگے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو بھتیجے ہیں مطلب کے، تو نام تو شیبہ تھا مگر پھر عرفیت مشہور ہو گئی اور وہ بنی عبد المطلب۔
تو قیامت کا دن آپ کو پتا ہے قیامت واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس میں اینڈ آف ٹائم بھی شامل ہے اور اینڈ آف ٹائم کے بعد حشر بھی شامل ہے. فون نا سائلنٹ پہ اپنے رکھا کریں آپ لوگ. حشر کا دن بھی شامل ہے, حساب کتاب کا دن شامل ہے. تو یہ اب حساب کتاب کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب حساب کا وقت ہوگا تو ایسا صدمہ لوگوں کو لاحق ہوگا کہ کوئی بچہ ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے. السماء آسمان منفطر پھٹ جائے گا. فاتر آپ اللہ کا نام پڑھتے ہیں, پھاڑ دینے والا, کاٹ دینے والا. افطار کرتے ہیں آپ تو روزہ کھولتے ہیں نا, تو منفطر ہے پھٹ جانے والا. بھی اس سے آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا. جب اینڈ آف ٹائم آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا نا جی. کانا ہے یہ وعدہ وعدہ اس کا مفعولا ہو کر رہنے والا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, ایک ہے اینڈ آف ٹائم اور دوسرا ہے حشر. دونوں کی کیفیت تھوڑی الگ ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب اینڈ آف ٹائم آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا, ستارے سیارے ٹکرا جائیں گے, پوری کائنات تباہ ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, عالم ارواح بھی ختم ہو جائے گا جی. اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دوبارہ پیدا کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. انا بے شک حاضی ہی یہ ہے تذکرۃ ایک نصیحت. فمن تو جو شاء چاہے اتخذا بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ. بے شک قرآن تو ایک نصیحت ہے, اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بنا لے. قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا نا. تو جس کا دل چاہے وہ ہدایت حاصل کرے اور جس کا دل چاہے نہ حاصل کرے. سب کو اختیار حاصل ہے. تو اللہ کہتے ہیں نصیحت تو آ گئی, اب جس کا دل چاہے قرآن سے نصیحت قبول کر کے اپنا رستہ اللہ کی طرف بنا لے. جس کا دل نہ چاہے وہ لگا رہے دنیا میں, پھر فائنلی آنا تو اللہ کے پاس ہے, پھر اپنا انجام دیکھ لیں گے. انا بے شک ربا کا تیرا رب یعلم جانتا ہے, انا کا بے شک آپ تقوم کھڑے ہوتے ہیں, ادنا قریب من ثلثی اللیل دو تہائی رات کے, ونصفہ اور آدھے اس کے, وثلثہ اور ایک تہائی اس کے, وطائفۃ اور ایک گروہ, من المؤمنین من الذین ان لوگوں کا جو معک آپ کے ساتھ ہیں. بے شک جانتا ہے آپ کا رب کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو رات میں نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں, کبھی دو تہائی رات, کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات. یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف ٹائم رہتا نا, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت طویل نماز پڑھتے ہیں, تو ضروری نہیں کتنی طویل نماز پڑھیں, اس کو آپ مختصر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ میں نے کہا نا رول نہیں ہے. جیسے 2 بجے اٹھے, نماز ادا کی, اس میں فرض کریں 3:30 ہو گئے, تو اب آپ کے پاس باقی جو ٹائم ہے آپ چاہیں تو دوبارہ سو سکتے ہیں. آج کل سردیاں ہیں, فجر لیٹ ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھ کر نماز پڑھنے کا کہا, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری آدھی رات نماز ہی پڑھی جائے. ہر کسی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, اپنا اپنا کام ہے, اس کے تقاضے ہیں, نیند کی ریکوائرمنٹ بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے اپنا وقت کر سکتے ہیں آگے پیچھے. واللہ اور اللہ یقدر حساب رکھتا ہے, اللیلہ رات کا, والنہار دن کا. اللہ دن رات کا حساب رکھتا ہے, یعنی اللہ کے پاس سارے وقت کا حساب موجود ہے کہ کس نے کس اوقات میں کیا کام کیا ہے. علیما وہ جانتا ہے, ان کے لن ہرگز نہیں, تحصوہ تم شمار کر سکتے اسے, فتابا تو پس وہ مہربان ہوا, علیکم تم پر. اللہ جانتا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے تو وہ تم پر مہربان ہوا. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی, تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 2 بجے میں نے اٹھنا ہے تو 2 بجے ہی اٹھنا ہے نا. تو اللہ کریم نے کہا میں تو لمحے لمحے کا حساب رکھتا ہوں, تم نہیں رکھ سکتے. اور ویسے گھڑیاں ہوں بھی تو کیا آپ ہر حالت میں ایک ٹائم روٹین کو فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. کبھی آپ زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں. ایک خاتون جو تہجد گزار ہے, کسی رات اس کا بچہ بیمار ہے اور وہ ساری رات جاگتی رہی, کیسے پڑھے گی؟ تو اس طرح ہمارے اوپر مختلف مصائب اور حالتیں آتی ہیں. تو اللہ نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن, جتنا قرآن میسر ہو اتنا پڑھ لو. میں جانتا ہوں کہ تم ایک روٹین کو سختی سے فالو نہیں کر سکتے, تو یوں کرو کہ تہجد پڑھو روزانہ, لیکن جتنا قرآن میں اثر ہو اتنا پڑھ لو. چھوٹی صورتیں پڑھ لو, آدھے گھنٹے کی نماز پڑھ لو, لیکن اٹھ جاؤ اور پڑھ لو. علیما اور وہ جانتا ہے, ان کے سیکونو ان قریب ہوں گے, منکم تم میں سے, مرضوا بیمار, وہ جانتا ہے کہ تم میں سے لوگ بیمار بھی ہوں گے.
صحت کی حالت ایک تو نہیں رہتی ہے نا, اور پھر بڑھاپے کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے, ہر چیز کے ساتھ فرق پڑتا ہے. تو اللہ فرماتے میں جانتا ہوں تم آگے چل کے بیمار بھی ہوگے. وآخرون, کچھ دوسرے ہوں گے, یضربون, سفر کریں گے, فی الارض, زمین میں, اور کچھ دوسرے ہوں گے جو سفر کرنے بھی نکلیں گے زمین میں. یبتغون, چاہتے ہوں گے, من فضل اللہ, اللہ کا فضل, یعنی کاروبار کرنے کے لیے سفر پر بھی تم لوگ جاؤ گے. تو ظاہر سفر کی حالت میں ہم ایک تو سفر سے تھکے ہوتے ہیں, دوسرا ظاہری بات ہے کہ کاروبار کے لیے گئے ہیں, جاب ہے, کوئی سروے ہے, کوئی میٹنگ ہے, اب وہاں کی روٹین اور ہے, تو پھر لمبی لمبی نماز پڑھنا ممکن نہیں. تو چھوٹی پڑھ لو, 2 رکعتیں پڑھ لو, آدھے گھنٹہ نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاؤ, لیکن اپنی نماز کو قائم کرو تہجد کی, اور قرآن اتنا پڑھ لو, تلاوت اتنی کر لو, قیام اتنا لمبا کر لو جتنا تم کر سکتے ہو سہولت سے. وآخرون, کچھ دوسرے ہوں گے, یقاتلون, جنگ کریں گے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے نکلیں گے. فقرؤ ما تیسر منہ, تو اتنا پڑھو جتنا اس میں سے میسر آئے. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ پھر چھوڑ دو تہجد, اس سے تہجد کی اہمیت سامنے آتی ہے. فرض نہیں کی, یہ اللہ کی رحمت ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ جب تم جنگ پہ جاؤ وغیرہ چھوڑ دو, کہا مختصر کر لو. لہٰذا ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ جنگوں پر بھی ہوتے تھے تو رات میں تہجد ادا کرتے تھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ پر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی پہرا دینے کی. تو باری باری دینا تھا انہوں نے, تو ایک نے پہلے اپنی باری پوری کر لی, پھر بعد میں دوسرے کو اٹھایا, وہ اٹھے, انہوں نے پہلے چکر لگایا, کوئی نہیں تھا, تو تہجد پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو دشمن آگے انہوں نے تیر مارا, تیر ان کو لگا, خون بہنے لگا, مگر انہوں نے نماز مکمل کی, سلام پھیرا, پھر ساتھی کو اٹھایا, پھر ساتھی اٹھے, پھر انہوں نے اور ساتھیوں کو اٹھایا, پھر جوابی تیر اندازی ہوئی. تو صحابہ جو ہے وہ جنگوں میں بھی اپنی تہجد پڑھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. اور اس سے یہ اصول بھی طے ہوتا ہے کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو بہرحال یہ ان کا تقویٰ تھا, ورنہ خطرے کی بات میں نماز توڑی جا سکتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے رہو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دو. یعنی اللہ کہتے ہیں فرض نماز میں کمی نہ کرنا, فرض نماز کو قائم رکھو اور زکات ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اس کے سوا اللہ کو قرض حسنہ بھی دو. زکات تو دے دی, فرض ہے, پھر اللہ کو قرض حسنہ دو, اللہ کی راہ میں صدقات کرو, اچھے کام کرو, اللہ تمہیں واپس لوٹا دے. وما, اور جو تقدمو, تم آگے بھیجو گے, لانفسکم, اپنے نفسوں کے لیے, من خیر, نیکی میں سے, تجدوہ, اسے پاؤ گے, عند اللہ, اللہ کے پاس. تم اپنی نفس کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. یعنی اللہ کوئی نیکی ضائع کرنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم کر کے بھول جائیں, وہ نہیں بھولے گا. لہٰذا نیکیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن بہت کام آئیں گی. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا کہ اس کا نامہ عمل نیکی کا ہلکا ہو جائے گا, وہ بڑا پریشان ہوگا, وہ بڑی منت سماجت کرے گا فرشتوں سے کہ ذرا ری چیک کرو, شاید کچھ نکل آئے. تو وہ فرشتے پھر اس کے اصرار پر, اس کی منت سماجت پر ری چیک کریں گے. تو ایک جو ہے نا نکل آئے گا اس کا پڑا ہوا کبھی کا لا الہ الا اللہ, اور وہ جب ڈالا جائے گا اس کا نامہ عمل بھاری ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ کوئی نیکی ضائع نہیں کرتے, کوئی نیکی ضائع نہیں کرتے. بس ایک دھیان رکھیں, نیکیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری رہے. کہیں نہ کہیں خطائیں تو ہم کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا ہم خطا نہ کریں, لیکن 2 باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات ہے, آپ کہتے ہیں ابن آدم ہے ہی خطا کار, ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ میں جلدی کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ استغفار کرتے رہیں, دوسری بات یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہو تو اپنے آپ کو بدل لیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ نیکیوں میں شدت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر خطا کے پیچھے نیکی کرو, ہر خطا کے پیچھے نیکی کرو, کیونکہ نیکی خطا کو کھا جاتی. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے, بعض اوقات ہو جاتی ہے نا غلطیاں, اور ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے, یعنی وہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں, پھر صدقات کریں, پھر اس کے پیچھے نیکیاں کریں, اذکار کریں, توفیق ہے, پیسہ ہے, صدقہ کریں, نفل نماز پڑھیں, جو کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو ہمارے لیے پھر معاف کرتے. تو جو نیکیاں کریں گے اللہ کے پاس موجود پائیں گے جی, کچھ کہیں اللہ ضائع نہیں کرنے والے. ہوا خیرن, خیرن وہ بہتر ہے, وَأَعْظَمَ زیادہ بڑا ہے, اجرن اس کا اجر, یہ بہت بہتر ہے, اس کا اجر بہت بڑا ہے. کیا ہے جی بہتر؟ نیکی کرنا,
اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت اچھا ہے. یعنی کہ ہم پیسہ جمع کرتے ہیں نا, تو اللہ اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جو مال و دولت تم جمع کرتے ہو اس سے بہت بہتر وہ نیکیاں ہیں جو تم جمع کر کے میرے پاس بھیجو گے, ان کا اجر بہت زیادہ. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, اللہ سے استغفار کرتے رہو. تہجد پڑھو, نیکیاں کرو, اس کے باوجود استغفار کرتے رہو ان کمیوں پر جو اعمال میں ہو گئی. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخش دیتا ہے, اللہ مہربان. تو جو کمیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی, شرط یہ ہے کہ معافی مانگی جائے. تو استغفار کی کثرت, استغفار کی کثرت, استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے. تو تہجد کو زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش ضرور کریں. اگر نہیں کر پائیں تو صدقہ دیں, اللہ سے مدد مانگیں, انشاءاللہ اللہ آسان کر دیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. اور استغفار کثرت سے کیا کریں. قرآن کو پڑھنا زندگی کا لازم حصہ بنائیں. بے شک 2 آیتیں پڑھیں, مگر اپنی کلاس وغیرہ کے علاوہ اپنے مصحف کو شروع کریں اور ختم ہو, اس کی تکمیل ہو, یہ ضرور کریں. تو قرآن کی تلاوت اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے, آمین. کوئی سوال, کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ وہ اجر ہے نا, وہ تہجد کا نیم البدل نہیں ہے. ہاں, اجر یوں نہیں کہ وہ یہ نہیں, تہجد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کہا, آپ نے کہا کہ ہم تہجد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء میں 100 رکعتوں کی تلاوت کی, 100 آیتوں کی تلاوت کی, اس نے گویا ساری رات قیام کیا. تو وہ یعنی اجر ایسا ہوگا کہ گویا وہ ساری رات قیام کرتا رہا. لیکن اس سے تہجد کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. جیسے یہ وہ والی بات ہے نا کہ جیسے جی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو تو قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید پڑھنے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح یہ اصل میں ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ عشاء کی نماز میں جب کھڑے ہوں تو کم از کم 100 رکعتوں جتنی تلاوت تو کریں. اب 100 رکعتیں دیکھیں سورہ رحمان میں پوری ہو جاتی ہیں, اتنی سی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 100 رکعتیں پڑھیں عشاء کی نماز میں, اس نے گویا ساری رات قیام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنا اجر ملے گا کہ گویا اس نے ساری رات قیام کیا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسے ریپلیس کر دیں. ٹھیک ہے, ریپلیسمنٹ نہیں بنتی ہے. نہیں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روٹین میں تہجد پڑھتا ہے اور کسی دن سویا رہ گیا تو اللہ نے اسے سلا دیا اور اللہ اس کا اجر لکھیں گے. سویا رہنا اللہ کی طرف اس کے لیے نعمت ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ اگر کبھی آپ کے رات کی نماز رہ گئی تو آپ ظہر سے پہلے اتنی رکعتیں ادا کر لیتے تھے. قضا تو نہیں ہوتی نفل رکعتوں کی, جو ہے اس کی قضا ہوگی صرف وتر کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رکعتیں جو ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھ لیتے تھے. نہیں, ظہر کی 4 سنتیں, بہت صحیح کہا نسرین نے, وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ظہر کی 4 سنتیں موقدہ سنتیں ہیں جی. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جن کو جو ہمیشہ پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا. تو اس میں 2 رکعتیں فجر کی ہیں, 6 رکعتیں ظہر کی ہیں, 2 رکعتیں مغرب کی ہیں اور 2 رکعتیں عشاء کی ہیں. تو یہ تو موقدہ سنتیں. غیر موقدہ سنتیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پڑھو اگر ممکن ہو, ان میں 4 عصر کی ہیں, 2 مغرب کی ہیں اور 2 عشاء کی ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ہے ان کا بیان. آپ عصر کی جو 4 رکعتیں ہیں آپ کبھی پڑھتے اور کبھی نہ پڑھتے عصر کی, تو اس سے یہ ثابت ہوئی. مغرب کی 2 رکعتوں کے لیے آپ نے کہا مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, مغرب کے فرضوں سے 2 رکعتیں پہلے 2 رکعتیں پڑھو, اور تیسری بار پھر ساتھ کہا جو چاہے. لیکن انس کہتے ہیں کہ صحابہ اس کثرت سے پڑھتے تھے
کہ اگر کوئی اجنبی آتا تو وہ سمجھتا نماز کھڑی ہو گئی. اور عشاء کی جو 2 رکعتیں ہیں یعنی پہلے 2 رکعتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو عشاء کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے. تو یہ غیر مؤکدہ ہے، آپ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے. 2 ہیں جی، 2 ہیں، میں 2 کہہ رہی ہوں، 2 ہیں. اور طبرانی کی ایک روایت ہے، الگ الگ روایتیں ہیں، صحیح کی بات نہیں ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے اور وہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو شخص چاہے وہ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. لیکن وہ ضعیف ہے، اور جو صحیح روایت ہے اس میں 2 رکعتیں کہا گیا. تو جس کا دل چاہے وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے وہ 2 کی ہے. البتہ آپشنل ہیں، غیر موقدہ ہیں، آپ کا اپنا پڑھنا بھی ہمیں ثابت نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کہا ہے تو جو پڑھنا چاہے غیر موقدہ تو یہ غیر موقدہ رکعتیں. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو عشاء سے پہلے 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی روایتیں ہیں، 2 کی صحیح ہے اور 4 کی جو ہے وہ ضعیف ہے. تو جیسے ہوتے ہیں نا ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی وہ نمازوں کے وظیفے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں غیر موقدہ سنتیں پڑھ کے پھر 4 فرض پڑھ کے موقدہ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اور اس کے علاوہ بھی ٹائم ہو اور پڑھنا چاہیں، جیسے وہی بات ہے بزرگ بہت اس کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ ویسے ہی سادے نفل پڑھیں بجائے ادھر ادھر سے کوئی نماز ڈھونڈنے کے طریقے ہیں. سنتیں ہیں ہاں وہ صحیح کہتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد میں جب تم اٹھو تو وتر ادا کرو، اور جسے یہ خوف ہو کہ تہجد میں نہیں اٹھ سکتا وہ عشاء کے بعد ہی وتر ادا کرے. تو علماء نے پھر اس کے ساتھ یہ کیا کہ 2 کہا کہ 2 جو ہے نفل پڑھ لیں. تو اگر پڑھ لیے تو وہ قیام اللیل کا ایک طرح سے حصہ ہو گئے، وہ قیام اللیل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہجد کا نیم البدل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن جو ہے ظہر کی سنتیں وہ تو موقدہ ہیں، وہ تو موقدہ سنتیں ہیں، ان کا تہجد سے کوئی تعلق نہیں. اصل میں تو تہجد کے بعد پڑھتے، اگر وقت کم ہو کوئی پریشانی ہو تو پھر دیکھیں، اگر وقت بہت کم ہے تہجد کا وقت نکل رہا ہے تو پھر آپ پڑھ لیں. لیکن ویسے اصولاً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نماز تہجد کی پڑھتے اور آخر میں وتر پڑھتے اور ساری اپنی عبادت کو طاق کرتے. ہمارے یہاں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ فجر شروع ہونے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے اٹھتے، جیسے روزہ رکھنا ہے، فرض کریں روزہ رکھنا ہے، روزہ کے لیے اٹھے، ظاہری بات ہے گھنٹہ پہلے بندہ اٹھتا ہے پھر ہی کچھ ہو تو جائے گی، اجر کم ہوگا، کیونکہ اصل ٹائم اس کا آدھی رات کو شروع ہوتا ہے اور وہی فضیلت کا وقت ہے. تو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر جب لمبی راتیں ہوتی تھی اب دوبارہ سو جایا کرتے تھے. تو یہ زیادہ درجے کی بات ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی گھنٹہ پہلے بھی اٹھ گیا اور اس نے پڑھی تو تہجد تو ہوگی. جیسے اکثر ہے نا کبھی اکثر لوگ سوچتے چلو کہ مجھے میں روزہ رکھ لوں، تو وہ روزے سے پہلے مطلب نوافل پڑھ لیے پھر سحری کر لی، ہو جائے گا. جی آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا سننے کی کلپ ایک آیا ہوا تھا، تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت پہلے جو ہمیں یاد تھی اس میں ہے نذرو کا کہ ہم تو ان سے تعلق ترک کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرتے نہیں ہیں اصل میں ایسے، تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے. وہ ان کا تھوڑا سا شدید رجحان تھا، وہ بہت ریجڈ تھے. بات تو صحیح ہے کہ ہم نہیں کرتے بالکل، کہ ہم ان کو بالکل ترک نہیں کرتے، لیکن بہرحال دعا ہے پڑھی جا سکتی ہے. یہ لوگوں کے لیے بہت تنگی ہے. کل ایک بہن نے مجھ سے پوچھا، میں کل نہیں ہفتے کو میں پڑھانے جاتی ہوں راجپوت ٹاؤن ٹھوکر، تو وہاں ایک بہن مجھے کہنے لگی کہ ایک خاتون ہے وہ بہت بوڑھی ہیں، وہ یاد نہیں کر سکتی، تو وہ کہتی کہ میں قنوت کی دعا جو ہے دیکھ کر پڑھ لوں وتروں میں. میں نے کہا اتنے سال وہ کیا پڑھتی تھی؟ تو کہنے لگی کہ وہ انا نستعینو کا والی. تو میں نے کہا اب کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ کہنے لگی وہ ان کو بتایا گیا کہ پڑھنی جائز نہیں. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، زیادہ صحیح سند جو ہے وہ اس دعا کی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور اس کی سند تھوڑی کمزور ہے، تھوڑا ضعف ہے.
اور دوسری بات, ان باتوں کی وجہ سے فتوے دے دینا میں درست نہیں سمجھتی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ ہر وقت یہ نہیں رہنا معاملہ. اس طرح تو پھر آپ کو بہت ساری دعائیں چھوڑ دینی پڑیں گی, کیونکہ ہم تو بہت کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ میرے حساب سے بہت سخت بات ہے. تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں اس لائق کر دے کہ ہم واقعی چھوڑ دیں. تو منع نہیں کر سکتے, فتویٰ نہیں اس کو بنا سکتے. دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں بیک وقت بھی, اور جسے جو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا, آسانیاں دو تنگیاں مت دو. تو ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, ٹھیک ہے, یہ نصیحت کا ایک انداز ہے. اگر تم جھوٹ نہیں بولتے, اگر تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے تو تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ. یہ ایک انداز ہے نا نصیحت کا. اور ایک انداز نصیحت کا یہ ہے کہ بیٹے جب تم نماز پڑھتے ہو تو جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو. مقصد دونوں کا ہی خیر خواہی ہے, مگر انداز ہے. تو وہ ان کا انداز تھا کہ جب تم چھوڑتے نہیں ہو تو پڑھتے کیوں ہو یہ دعا. میں کہتی ہوں کہ آج کل کے وقت میں گئے گزرے حالت ہے لوگوں کی, اس میں لوگ اور پریشان ہو جائیں گے. اور یہ بات میرے سامنے کئی دفعہ آئی. میری بیٹی جو ہے ثنا, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیٹی امت محسی صاحبہ سے پڑھتی رہی ہیں, تو انہوں نے بھی یہ بات ان سے سنی اور پھر ایز اٹ از آگے فیملی میں پھیلا دی. تو مجھے نہیں اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو ایک گیدرنگ تھی فیملی کی, تو جو بزرگ خواتین ہیں تو وہ مجھے کہنے لگی, گھیر لیا انہوں نے مجھے ایک طرح, تو کہنے لگی کہ اے ہوں تسی دسو اے کی گل ہے. میں نے کہا کہ کوئی ایسی, میں نے کب کہا ہے آپ سے. یعنی کہ وہ کہنے لگی کہ وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ دعا نہیں پڑھنی, تو ہم تو ساری عمر پڑھتے ہیں, اب ہم دوسری دعا کیسے یاد کریں, ہمیں تو اب یاد نہیں ہوتا. تو ہماری کیا اتنا عرصہ نمازیں نہیں. میں نے کہا کس نے کہا آپ کو. میں نے تو نہیں کہا. نہیں کہتے ثنا نے کہا. میں نے پھر ثنا کی شکل دیکھی, ثنا نے کہا ایسے ایسے, وہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم جب وہ کرتے تھے. میں نے کہا بیٹے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارا عمل ان چیزوں پر نہیں ہے تو ہمیں اپنے عمل کو بہتر کرنا چاہیے, اور ہمیں ساتھ دوسری دعائیں یاد کرنے کی رغبت دلانی چاہیے. لیکن یہ فتویٰ صادر کر دینا یہ درست نہیں. اور ویسے بھی یہ ڈاکٹر صاحب کی ذاتی رائے ہے نا, یہ کوئی دین کا قانون نہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی نہیں, تو ان کی ڈانٹ ہے اصل میں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا, ان کو چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر مت پڑھو اس کو. یہ ان کی ڈانٹ ہے. ہم نے اس کو اصول بنا لیا, اور ایک اور جو ہے وہ ہم نے تفرقہ ڈال دیا. تو بالکل اس طرح اب جیسے میں ڈانٹ دوں کسی کو تو وہ کوئی اصول تھوڑی بن جائے گا. اسی طرح ایک خاتون بڑی اچھی دیندار, وہ یعنی کہ قرآن کی تجوید کی کوشش کر نہیں سیکھ سکی, تو ان کو خاتون نے جن سے وہ سیکھ رہی تھی تو وہ ان کو کہنے لگی کہ آپ نہیں سیکھ سکتے, آپ کیسے ہی رہنا قرآن. تو وہ پھر جو ہے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو ایسے ہی قرآن پڑھنے کی بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے تو چھوڑ دیا. میں نے کہا استغفر اللہ, کیوں؟ تو انہوں نے کہا, میں نے کہا انہوں نے آپ کو ٹھیک ہے تھوڑا روڈ ہو کر کہہ دیا, مگر آپ تجوید نہیں سیکھ سکتی, قرآن تو پڑھ سکتی ہیں نا. تو دیکھیں چیزوں پر غور کیا کریں. ابھی لاسٹ ڈیز ایک پوسٹ کو لے کر بہت زیادہ اس کو کیا جا رہا تھا, میرے پاس کئی لوگوں نے بھیجی, پھر میں نے اس پر رپلائی بھی کیا ایک گروپ میں, کیونکہ وہ گروپ بڑا تھا, کہ جی جو لوگ ہا اور ہا میں, عین اور حمزہ میں, صاد اور سین میں, تا اور تو میں فرق نہیں کر سکتے, وہ سوچ لے. اور نیچے لکھا ہوا تھا کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر لعنت کرتا ہے. اچھا, اب میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, یہ پوسٹ آپ لوگ اتنی شیئر کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ جملہ ہے کیا, یہ حدیث ہے یا قول ہے کسی کا؟ اگر تو قول ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. حدیث ہے تو کون سی درجے کی حدیث ہے, کس کتاب کی حدیث ہے, اس کا درجہ کیا ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے, من گھڑنت ہے؟ اگر ضعیف ہے تو کس درجے کی ضعیف ہے؟ اور پھر اگر حدیث ہے, فرض کر لیں صحیح حدیث ہے, تب بھی کیا صحابہ اس سے مراد وہی گروہ لیتے تھے جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھ سکتا تھا؟ کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسلام کے آغاز میں ہی جب غیر عرب مسلمان ہونے لگے تو سب نے تجوید تو نہیں سیکھی. کس کو تجوید سکھا سکتے؟ کتنوں کو سکھا سکتے ہیں صحابہ؟ ایرانیوں کو تجوید آ گئی تھی, وہ تو عرب نہیں تھے. عراقیوں کو تجوید آ گئی تھی؟ نہیں آئی تھی نا. اکثریت کو تو تجوید تب بھی نہیں آتی تھی.
اب کیا کریں گے ترکی والے کیا کریں گے؟ وہ تو کاف بول ہی نہیں سکتے, وہ تو بولتے ہی چے ہیں, وہ بولتے ہیں اللہ اکبر ذالچا. آپ ان پہ فتویٰ لگا دیں گے, قرآن نہیں پڑھیں. بنگالی جیم بول ہی نہیں سکتا, وہ ذالی بولتا ہے, ذلیل, جلیل کو ذلیل, ذل جلال کو ذل زیلال. اب آپ فتویٰ لگا دیں گے. جو انڈین ہیں ہمارے بہن بھائی, وہ شین نہیں بول سکتے, وہ سین بول دیں گے, سمس. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہی بات ہے, فتویٰ لگا دیں گے. جو یورپینز ہیں وہ تا تے بول ہی نہیں سکتے, وہ تے اور تا دونوں کو ٹی بولتے ہیں, ٹی, سیروٹو. اب آپ فتویٰ لگا دیں گے, کس نے حق دیا؟ ہمارے اہل پنجاب ہیں, ان کا جھٹکا نہیں جا سکتا ہے نا, نہیں جا سکتا, بہت ریئر ہے کہ چلا جائے. وہ جان کے نہیں کرتے, ان کا لب و لہجہ ایسا. اور آپ دیکھیں کہ ایک خاص ایج کے بعد آپ ان کے لہجے کو چینج نہیں کر سکتے. لہجے پر قدرت پانا بہت کم لوگوں کے بس میں ہے. آپ زبان سیکھ سکتے ہیں, لہجے سیکھنا مذاق نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے ریجڈ رائے نہیں ہونی چاہیے. پہلے اچھی طرح غور و فکر کریں اور پھر سوچیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا ہمارا بنتا بھی ہے کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی صرف ڈپٹ ہے, اس ڈپٹ کو لے کر اس بات کو گویا کہ ایک فتویٰ یا رول بنا لیا گیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. جس کو جو دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے, جس کو دونوں یاد ہے وہ دونوں پڑھ لے. قنوت میں آپ جتنی دعا چاہے مانگ سکتے ہیں, دعائے قنوت لازم ہے, باقی آپ جتنی دعائیں چاہے مانگ سکتے ہیں. تو اس وقت پھر آپ اپنی دعائیں مانگا کریں, اور بھی دعائیں مانگا کریں, اپنی ضروری دعائیں مانگا کریں, انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا. جی اور کوئی بات؟ جو عمرے پہ یہاں سے جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں, اس وقت کیا مدد کرنی چاہیے؟ جس چیز کا احرام باندھیں گے اسی کے. میں نے احرام باندھا عمرے کا, میں نے احرام باندھا حج کا. زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی نیت ہوتی ہے, نیت ارادے کا نام ہے. تو بھئی عمرے کا احرام باندھا یا حج کا احرام باندھا. ابھی ایک نیا فتنہ, جو ایک نیا مسئلہ ہے, مسائل ہے نا بہت سارے, ہم لوگ ہر جگہ پر اپنی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ہر جگہ شارٹ کٹ نہیں چل سکتے. تو حرم میں بھی جانے پر باریاں ہیں نا, آپ حرم میں ہر وقت نہیں جا سکتے کرونا کے بعد سے, اور وہ احرام والوں کو جانے دیتے ہیں, غیر احرام والوں کو روک لیتے ہیں. تو ہمارے لوگ احرام باندھ کر چلے جاتے ہیں, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا. کس کو دھوکہ دے رہے؟ احرام باندھیں گے تو پھر عمرہ کرنا پڑے گا, اور اگر عمرہ نہیں کرنا تو احرام باندھ کر گنہگار ہو رہے ہیں, کوئی نیکی آپ کو نہیں مل رہی. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ سارا علاقہ حرم ہے. آپ کمپلیکس کے باہر بھی نماز پڑھیں گے تو حرم کے اندر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا, کیونکہ وہ ایریا ہے جہاں تک حرم کی حدود ہے نا, وہاں تک آپ حرم میں ہیں. آپ کا ہر سجدہ حرم ہے, حرم میں ہے. کمپلیکس سے باہر بھی پڑھیں گے تو حرم ہی کا اجر ملے گا. لہٰذا اس بے وقوفی کا شکار بالکل نہ ہو, الٹا گناہ کما دیں, کوئی ثواب نہیں ہو رہا. کس کو دھوکہ دینا؟ اصل میں ان کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں نا, جھوٹ گناہ. اور پھر احرام باندھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے قرآن میں احکام پڑھ لیے ہیں حج کے, کہ جس نے احرام باندھا وہ عمرہ یا حج کیے بغیر احرام نہیں کھول سکتا. یہاں تک کہ اگر وہ پھنس بھی جائے گا تو جب تک اس کی قربانی وہاں نہیں پہنچ جاتی وہ احرام نہیں کھول سکتا. تو احرام مذاق نہیں ہے, احرام کو مذاق نہیں بنانا. احرام جس نے باندھا وہ اب عمرہ مکمل کر کے یا حج مکمل کر کے احرام باندھے گا. تو یہ احرام کی کون سی نیت باندھ رہے ہیں؟ دھوکے کی نیت باندھ رہے ہیں. اتنی بے وقوفی کی باتیں ہیں, بہانہ بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اتنی شدت سے بات یاد آ رہی تھی, کرنل اشتیاق احمد ہیں, اور میں نے پہلے بھی شاید کبھی آپ سے ان کا تذکرہ کیا ہوگا کہ ان کی کتابوں کی ایک سیریز ہے, بسم اللہ جنٹل مین. الحمدللہ, نہیں وہ علیحدہ ہیں, ہاں جی. اور جو ہے ایک ان کی کتاب ہے اللہ اللہ جنٹل مین. تو انہوں نے عربی سیکھی فوج میں رہ کر,
تو ان کو جو ہے نا ان کی آپ بریگیڈ جب تعینات ہوا سعودیہ میں تو ان کو بھی جو ہے نا ان کا وہ بنا دیے, ان کو ان کا ٹرانسلیٹر بنا دیا گیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ظاہر ہے جب یہ لوگ رہتے ہیں تو پھر ان کو اس عرصے میں سب کو حج کا موقع ملتا ہے لازماً, تو ان کو بھی ملا. تو اس زمانے کی بات ہے جب ابھی یہ سلاٹر ہاؤسز نہیں بنے تھے, تو بڑے بڑے وہ باڑے بناتے تھے, تو وہاں پر جانور ہوتے تھے, تو اپنا جانور لو ذبح کر لو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکا تھا, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے پیسے, ہنسی مجھے آتی ہے بے وقوفیوں پر, انا للہ و انا الیہ راجعون, مقام تو رونے کا ہے. تو کہنے لگا میں نے ایک بھیڑ کے پیسے جمع کرائے تھے تو میں نے 6 بھیڑیں ذبح کیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ ساڑی باری تے آئی سی 2 دفعہ تے اسی حرم وچ گئے 6 دفعہ احرام جھوٹا پا کے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو یہ پیغام ضرور دیں, یہ سنس ضرور پیدا کریں. اگر احرام باندھا ہے, احرام 2 ہی مقاصد کے لیے بندھے گا, یا حج کے لیے یا عمرے کے لیے. اور جس نے احرام باندھا وہ بغیر حج یا عمرہ کیے احرام نہیں کھول سکتا. اور جس نے احرام کو مذاق بنایا اس نے اللہ کے شعار کو مذاق بنایا. اور یاد رکھیں کہ جب آپ حرم کی حد میں ہیں تو آپ حرم میں ہی ہیں, کمپلیکس میں ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مکہ کے کمپلیکس میں نہیں ہے نا, وہ مکہ ٹاور میں نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا. آپ باہر رہیں اور پڑھ لیں. جتنی دفعہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ رکھا ہے اتنی دفعہ ہو جائے گا. ابھی میری اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ نبیلہ, وہ گئی ہوئی ہیں عمرے پر. تو آپ کو پتہ ہے ریاض الجنہ کی بھی اب باری آتی ہے, تو ان کی باری نہیں آ رہی تھی, باقیوں کی آ گئی, ان کی فیملی کی. ان کی تو بڑی اپسیٹ کہتی باجی میں کیا کروں, میں کیا کروں, روئی جا رہی تھی. میں نے کہا کچھ نہ کریں, اللہ سے دعا کریں, نہ پریشان ہو. تو ایک خاتون ان کو ملی پاکستانی, اسلام آباد کی, ان سے ملاقات ہوگی. تو ان بیچاری کی باری جس دن آئی اس سے ایک دن پہلے ان لوگوں نے مکہ واپس چلے جانا تھا. تو اس کو پتہ چلا اس کی باری نہیں ہے, تو وہ اپنا نمبر وغیرہ سارا کچھ ان کو دے گئی, تو یہ چلی گئی. تو جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ پہنچ جائے گا. آسانی بھی ہے. ماشاءاللہ میری ایک دوسری اسٹوڈنٹ ہے سائرہ علیم, اللہ ان کو بہت زیادہ خوش رکھے, بہت دعائیں دی میں نے ان کو. وہ حرم میں اب جب جاتے ہیں تو رش کم ہونے کی وجہ سے آپ حرم کے سامنے, کعبے کے سامنے جو ہے پہنچ سکتے ہیں. خواتین کو بھی مطاف میں جانے کی سہولت ہو گئی ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی. تو وہ مطاف میں تھی, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا ویڈیو کال کی, اور وہ کہنے لگی کہ میں ابھی آئی تھی حرم میں, اب اذان ہونے والی ہے, تو میں نے کہا آپ کو میں حرم ان کے کعبہ دکھاؤں اور جو ہے آپ اذان سن لیں. جزاک اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو مطلب یہ کہ یہ سہولتیں بھی تو ہو گئی. آپا نے بھی کہا, ویسے بھی وہ بتا رہی تھی کہ مطاف میں خواتین کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کی خواتین ہوتی ہیں, اور بالکل تو یہ سہولتیں بھی تو ہیں نا. تو خالی نیگیٹو پہلو نہ دیکھیں, پازیٹیو بھی دیکھیں. اور اللہ نے جتنا نصیب لکھ دیا ہے اتنا مل جائے گا, اور سارا علاقہ حرم. اور یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کو عمرے پر لے گئے, تو وہاں جا کر دھوکہ دڑی نہیں کرنی. ہاں ہاں انہوں نے یہ کنٹرول کیا نا. آپ کے دیکھیں اصل حاضری تو دل کی ہے. اب یہ وہاں پہ یہ کام ہے بالکل اللہ رب کریم نے بلایا ہے, اللہ قبولیت بھی دیں گے, اللہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ. جی عمرے کے لیے, اور ان کے ساتھ کوئی پہلے عمرہ نہیں کسی نے کیا. تو وہ بات پوچھ رہی تھی کہ میرے سے باتیں ایسی, تو میرا پتہ سے ہوا تو میں نے بتا دیا. لیکن تھوڑا سا نا میرے کہ میں تو احرام باندھتی ہوں عمرے کا, تو وہ اس کو کیسے بتاؤں کہ پتہ نہیں عمرے کا یا عمرے کا انہیں کہیں عمرے کا احرام, انہیں کہیں کہ آپ نیت کریں. انہیں بے شک چونکہ ان کو نہیں پتا, تو آپ ان کو, ان لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا, انہیں کہیں کہ آپ احرام پہنیں گے تو آپ نیت کریں گے کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہی ہوں. تو اور میں کہ تو دنیا کا میں نوادیاں سے ہوں گے تو ظاہر مدرسے کرنے کے کوئی ایسی گل نہیں دے رہی, مطلب میرے کو غلطی نہ نہیں تسی صحیح دسیا. کرتی رہی. تو میں جو ٹیچر نے ادھر آپ نے دیا تھا نا درس حج کے بارے میں, اس وقت میں گئی نہیں, تو مجھے چلی جاتی تو ذرا میرا ایسا نہیں ہو جائے گا, اس کو پتہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے جو پوچھنا ہو پوچھ لیجیے گا, انہوں نے جانا ہے نا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گا, ہوں تو ٹائم نہیں ہے.
गाँव की है और सारी बड़ी है। سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.